لیکن جب بات آتی ہے تعلیمی اداروں کی اور ان پہ پڑنے والے بوجھ کی تو معاملات جو ہے وہ خراب اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ یہ وہ اساتذہ جو قوم کے معمار ہیں، یہ وہ اساتذہ جو بچوں کو پڑھانے پہ مامور ہیں، جب ان کے معاوضے ادا نہیں کیے جائیں گے، اور ساتھیہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دو دن کا معاملہ ہے، اٹس بین اے وائل ناؤ، مہینوں سے یہ اساتذہ اپنے مطالبات لیے کھڑے ہوئے ہیں لیکن کوئی ان کی سنوائی نہیں۔ حد تو یہ تھی کہ پچھلے دنوں تو ٹیچرز نے اتنا احتجاج کیا کہ جو وی سی ہیں وہ یہاں سے جانے کی کوشش کرتے رہے، ان کا راستہ روک لیا، ان کی گاڑی کے نیچے لیٹ گئے اگین، لیکن بہت ہی خراب صورت ہے، نہیں ہوا۔ احتجاج ابھی بھی جاری ہے۔ سب سے بڑی بات جو رہتی ہے وہ یہ کہ جب اساتذہ کی جانب سے احتجاج کیا جاتا ہے تو اس کا افیکٹ کس پر آتا ہے؟ اس کا افیکٹ بچوں پر آتا ہے جو کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولز میں تعلیم کی غرض سے وہاں پہنچنے ہیں۔ ان کا پورا سیمسٹر، ان کا سال اس کی وجہ سے ان کا حرج ہوتا ہے۔ ایسے میں ایک کائنڈ آف یہ ریپل افیکٹ ہے جس کو سالو کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ان اساتذہ کی جو مطالبات ہیں وہ بھی اپنی جگہ بجا ہے۔ اساتذہ کا یہ کہنا ہے کہ مطالبات منظور ہونے تک ان کا احتجاج جاری رہے گا، اور حکومت اور جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے ان کی جانب سے فوراً کہا گیا ہے کہ وہ مداخلت کریں اور جو فنڈز ان کے ریلیز نہیں کیے گئے ہیں، الاؤنسز ان کے ریلیز نہیں کیے گئے ہیں، وہ جلد از جلد ریلیز کیے جا سکیں۔ ڈاکٹر روشن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ پریزیڈنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ ایک بہت ہی دیرینہ مسئلہ ہے اور کئی مہینوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ اوبویسلی جب بھی کسی احتجاج کی بات آتی ہے، مطالبات کی بات آتی ہے، تو پہلا جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی ایسے شخص سے بات چیت ہوئی ہے جس نے آپ لوگوں کو یقین دہانی کرائی ہو کہ آپ کے الاؤنسز دے دیے جائیں گے یا پھر اس ہڑتال کو ختم کر دیں اور مزید بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس مسئلے کو اٹھایا۔ دیکھیں، کسی بھی یونیورسٹی یا کسی کی جامعہ کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ وائس چانسلر ہوتا ہے، اور جتنے بھی مسائل چاہے انتظامی ہوں چاہے مالی ہوں انہی کے ساتھ ہی ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور وہ ذمہ دار ہوتا ہے کہ ان مسائل کو حل کرے۔ جی، اس وقت جو موجودہ وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر ضابطہ خان شنواری، انہوں نے مارچ 2024 میں جامعہ اردو کی وائس چانسلرشپ سنبھالی۔ اس کے بعد مسلسل جامعہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے، چاہے وہ مالی معاملات ہوں چاہے وہ انتظامی معاملات ہوں۔ جہاں تک انتظامی معاملات ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر اس وقت ہمارے دو کیمپسز ہیں، ایک سول ہاسپٹل کے پاس ہے جو کہ آرٹس کیمپس ہے اور یہاں سائنس کیمپس ہے، بالکل، لیکن وہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ بنیادی طور پہ اسلام آباد میں گزارتے ہیں، جبکہ طلباء کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ کراچی کیمپسز کے اندر زیر تعلیم ہے، زیادہ ملازمین یہاں ہیں، مسائل زیادہ ہیں، لیکن وہ اس طرح سے جو کہ ٹائم ان کو دینا چاہیے کراچی کیمپسز میں وہ نہیں دیتے۔ اب یہ تو ہو گیا جس کی وجہ سے انتظامی بحران جو ہے وہ جنم لے رہا ہے اور اس میں مزید جو ہے وہ شدت آ رہی ہے۔ جہاں تک بات ہے مالی بحران کی، تو دیکھیں کراچی کے اندر وقت کے ساتھ جامعات بڑھ رہی ہیں، جامعات کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا، ادارے کو امپروو کرنا پڑے گا، اس کی انفراسٹرکچر کو امپروو کرنا پڑے گا۔ اب یہ بھی وائس چانسلر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی اسٹریٹجک پلان ہو، کوئی جامع لاہے عمل ہو کہ وہ کس طرح سے ادارے کو بہتری کی طرف لے جائے گا۔ لیکن ابھی موجودہ حالات تو یہ ہے کہ آپ انفراسٹرکچر کو تو امپروو کرنے کی بات سمجھنے کی اب دور ہو گئی۔ اس وقت جو ملازمین ہیں چاہے وہ اساتذہ ہوں یا اس کے علاوہ دیگر ملازمین ہوں، وہ تقریباً 3 مہینے کی سیلریز کے لیے منتظر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک گھر کا کرایہ ہاؤس سیلنگ دی جاتی ہے، تقریباً 27 ماہ ہونے کو آئے ہیں وہ ہاؤس سیلنگ ادا نہیں کی جا رہی۔ گزشتہ 2 سال سے میڈیکل پینلز جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں، پروموشنز بند ہیں۔ اب پروموشنز کو بھی چھوڑیں، لیکن جو اساتذہ اور ملازمین یہاں سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں 2018 سے آنورڈز، وہ 4 ماہ کی پینشن جو ان کو ماہانہ ملتی ہے وہ ان کو نہیں دی جا رہی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کے بقایا جات ہوتے ہیں کمپیوٹیشن یا باقی دیگر جو ادائیگیاں ہوتی ہیں وہ 2018 سے آنورڈ نہیں ہوئی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر سومرو، اگر if you allow me آپ نے ایک سچے استاد کی طرح اپنے مطالبات کو پہلے پیچھے رکھتے ہوئے سب سے پہلے جامعہ کے انفراسٹرکچر کی بات کی ہے، جو میرے لیے بہت ہی قابل احترام بات ہے، اور وہ اس لیے بھی کیونکہ ہمارا بینگ کراچی ہائٹ آنا جانا لگا رہتا ہے وفاقی جامعہ میں، اور خاص طور پہ جو آپ کی نیپا والی ہے انفراسٹرکچر تو وہاں پہ
میرا نہیں خیال, آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن بہت برا حال ہے. لیبس, آڈیٹوریمس, بلڈنگس, آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن وہ وفاقی جامعہ اردو یونیورسٹی لگتی نہیں ہے, وہ یونیورسٹی لگتی نہیں ہے. ایک تو چیز یہ. دوسری چیز یہ سر کہ جو آپ نے انتظامی معاملات کا تذکرہ کیا, یہ ہاؤس سیلنگ اور یہ ساری چیز کو رکھتے ہیں ایک طرف. شروعات ہوئی تھی وہ پولیس تھانے والے معاملے سے بھی, اور اس پہ بھی بڑا احتجاج ہوا تھا. ایک تو وہ, اس کی اپڈیٹ دیجیے گا. آپ نے جتنی چیزیں گنوائی ہیں, سیلریز, ہاؤس سیلنگ اور آپ کے میڈیکل پینل, کہتے کہ جب آپ لوگ بات کرتے ہیں کہتے کیا ہیں, کیوں نہیں مل رہی پینشن؟ مجھے تو یہ تک بھی پتہ چلا ہے کہ پینشنز کی ادائیگی بھی پتہ نہیں کتنے سالوں سے لوگوں کو نہیں ہو رہی ہے. وہ جو جن اساتذہ کا انتقال ہو گیا ان کو بھی نہیں دے رہے, ان کے بچے سفر کر رہے ہیں. تو اف یو کین پلیز انلائٹن اس اباؤٹ دیٹ. جی بالکل, دیکھیں آپ نے بالکل درست چیز کی طرف اشارہ کیا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جامعہ جب 2002 میں وجود میں آئی تو بنیادی طور پہ 2 کالجز تھے, ایک کراچی اردو آرٹس کالج, ایک اردو سائنس کالج, ان کے بہاف پہ آئی تھی. تو آپ کی بات یہ بالکل درست ہے کہ ابھی تک اس کو وہ سمجھ لیں کہ اس کا وہ معیار جو ایک جامعہ کا انفراسٹرکچر کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, انتظامیہ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. جو بات آپ تھانے کی کر رہے ہیں, ہم تھانے کا جو معاملہ آیا کہ سائنس کیمپس کے اندر پولیس تھانے کو جگہ دے دی گئی, اس سے پہلے ہم ایک تحریک جو ہے وہ شروع کر چکے تھے یہاں کے انتظامی بحران کے حوالے سے. اب یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں دی جا رہی پینشن, یہ سوال ہے. دیکھیں اس میں یقینی طور پہ دیکھیں وائس چانسلر جتنے بھی گزرے ہیں, ابھی تو ایک وائس چانسلر ہیں جن کے خلاف ہم تحریک بھی چلا رہے ہیں, ان سے مطالبات بھی کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ یہ سارے کا سارا کرائسس ابھی 2.5 سال میں شروع ہوا اور 2.5 سال کے اندر. ہاں اس میں شدت ضرور آئی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجک پلان نہیں ہے, اور معاملات بجائے کہ حل ہونے کے وقت کے ساتھ مزید خراب ہو رہے ہیں. تو لہٰذا اسی لیے ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں, بائیکاٹ بھی کیا ہوا ہے, اور وقتاً بوقتاً جو ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ الحمدللہ اس وقت کراچی کے ہیں, اردو اسپیکنگ ہیں, اور یہ یونیورسٹی کیونکہ اردو کے نام پہ بنی ہوئی ہے تو ہم نے ان کو متعدد پیغامات بھی دیے ہیں ڈفرینٹ ذرائع سے, اور ان سے ملاقات کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہمارا ہے کہ ہمیں ٹائم مل جائے گا. تو ان کو مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ یہاں کی بدحالی کا, انتظامی بحران کا, مالی بحران کا نوٹس لیں, انٹروین کریں, کیونکہ وہ پرو چانسلر بھی ہیں ہماری یونیورسٹی کے. اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب جو کہ چانسلر ہیں جامعہ اردو کے, کیونکہ یہ ہماری یونیورسٹی فیڈرل گورنمنٹ ہے, تو ان سے بھی ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ وائس چانسلر کی عدم سنجیدگی کا نوٹس لیں. اور کل ایک کمیٹی وجود میں آئی ہے, HEC نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ بھئی دیکھا جائے کہ کیا مسئلہ ہے جامعہ اردو میں, کیوں سیلریز پینشن ادا نہیں کی جا رہی. تو ہم ان سے دوبارہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا فل نوٹس لیا جائے اور انٹروین کریں, اور جو بھی معاملہ ہے اس کا حل نکالا جا سکے. یقینی طور پر آپ کو آپ کی سیلریز آپ کا حق ہے ملنی چاہیے, الاؤنسز آپ کا حق ہے آپ کو ملنی چاہیے, اور بچوں کا حق ہے کہ ان کو تعلیم ملنی چاہیے, وہ بھی اس کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے, امید کرتے ہیں کہ آپ کا جلد سالو ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ چاہے وہ کراچی یونیورسٹی ہو, فیڈرل یونیورسٹی کی کراچی برانچ ہو, قائد اعظم یونیورسٹی ہو, یونیورسٹی آف پشاور ہو, یہاں سب اس وقت مالی بحران چل رہا ہے. ایسے میں بچوں کا کتنا زیادہ حرج ہو رہا ہے, دیٹ از ون سائڈڈ ایشو جو ابھی تک ریزالو نہیں ہو پایا ہے. بس ایک بات یہ, پچھلے دنوں ایک ٹک ٹاک پہ وائرل ہونے والے لڑکے نشا پومی کو کسی جگہ بلا کے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو ویلکم کیا, اور ہمارے اسی دنوں میں ہمارے اساتذہ سڑکوں پہ لیٹے ہوئے تھے. دس شوز آر ایجوکیشنل پریفرنس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.